بسم اللہ الرحمن الرحیم أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اے نبی میرے بندے سے کہہ دے جب مجھے سوال کرتے ہیں تو میں ان سے بہت قریب ہوتا ہوں اور جو بات وہ کہتے ہیں میں ان کو قبول کرتا ہوں. تو محترم حضرات یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے آیت سیام یعنی جہاں روزے کے احکام و مسائل بیان کیا ہے قرآن میں ان کے درمیان میں اس کو ذکر کیا ہے. درمیان میں ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ توبہ و استغفار کا رمضان کے مہینے سے روزے سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. عام دنوں کے مقابلے میں ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھ کر اسی حساب سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے کہ ہم نے جو گناہیں کی ہیں کوئی نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے. ہم نے چھپ کر جو گناہ کی ہے، ہم نے ظاہری طور پر جو گناہ کیا ہے، رب جانتا ہے. آج موقع ہے جڑگڑانے کا. رب آیا ہے سمائے دنیا پر سوال کر رہا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں آزاد کروں گا. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یعنی انسان ایسا عمل کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو آزاد کرتا ہے، آزاد کرتا ہے. محترم حضرات اللہ رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، لیکن ہم رب کو نہیں پکارتے. رب کو پکارنے کا مہینہ ہے، رب سے سوال کرنے کا مہینہ ہے، رب کی عبادت کا مہینہ ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، رب کے سامنے ہمیں ہر اعتبار سے گریہ وزاری کرنے کا مہینہ ہے اور ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے اے اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما
في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلامی بہنوں، سب سے پہلے ہمیں اس وحدہ لا شریک کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، جس نے ہمیں اس دنیا میں سب سے اہم اور سب سے اشرف مخلوق بنایا اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی آرام و آشائش اور جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں ہمارے لیے میسر کی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں دین کا راستہ بتلانے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو سکھلانے کے لیے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے شکر و احسان سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم پر سایہ فغن ہوا ہے، آج رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج ہم تمام لوگوں کو یہاں اکٹھا ہونے، مل بیٹھنے اور ذکر و اذکار کی اس محفل میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ محترم حضرات، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ مہینہ ظاہر سی بات ہے، سب کوئی جانتا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، ہمارے لیے بہت سی برکتوں کو لے کر آتا ہے، بہت سی رحمتوں کو لے کر آتا ہے، رب کی جانب سے ہمارے لیے اس مہینے میں بخشش ہوا کرتی ہے۔ تو ہم یہاں اکٹھا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے استغفار کے لیے، اپنی گناہوں کو بخشواتے ہیں ہم، جو ہم 11 مہینوں میں کیے رہتے ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے لیے بڑی اہمیت کا مہینہ ہے، بڑی فضیلت کا مہینہ ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال رمضان میں ہم میں سے ایسے بہت سے لوگ تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے، لیکن آج نہیں ہے، آج انہیں یہ موقع میسر نہیں ہو سکا۔ کتنی عبادت کرنے والے تھے، کتنی اپنی وقت اللہ کی راہ میں گزارتے تھے، لیکن آج اللہ کو پیار ہو چکے ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، انہیں موقع نہیں ملا کہ رمضان میں نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کے سامنے استغفار کریں، گزر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، کیونکہ ایک ایک سال، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، اسلام قبول کیا، 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا بیک وقت۔ اس میں سے ایک شخص جو تھا بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا تھا، نیک کام بہت کیا کرتا تھا، اور اس کی وفات بھی کیسی ہوئی؟ شہادت کی ہوئی۔ دوسرا اس میں کا شخص جو تھا، جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اس کی وفات اس کے بعد ہوتی ہے، اور یہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ جو شخص 1 سال کے بعد وفات پاتا ہے، چند ماہ کے بعد وفات پاتا ہے،
تو یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، عبادتیں کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنی جان و مال سب اللہ کی راہ میں قربان کر کے شہید ہو گیا۔ اور یہ جو کہ اپنی فطری موت مرا، 1 سال کے بعد مرا، اس کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی، تو یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ خواب بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا انہوں نے 1 سال زیادہ نہیں پایا؟ اور 1 سال جو ان کو زیادہ ملا بعد میں، اس میں انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، توبہ و استغفار کیا، ذکر و اذکار کیا، تو اس کا مقام و مرتبہ بڑھے گا نہیں۔ گویا کہ ان دونوں میں جو 1 سال پہلے وفات پاتا ہے وہ بھی شہادت کی موت بہت بڑی شرف کی بات ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان جو 1 سال بعد وفات پاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آسمان اور زمین کی مسافت کی دوری جتنی ہے اتنے میں ان دونوں کا مقام ہے، یعنی اتنا بلند اس کا مقام و مرتبہ ہے جو 1 سال بعد وفات پایا۔ تو کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ پایا، مہینہ پانے کے بعد اس میں عبادت کی، قرآن کی تلاوت کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، گڑ گڑایا، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کیا، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ اور جو شہادت کی موت پایا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اس کا مقام کم تھا، لیکن اس کے مقابل میں اس کا مقام زیادہ ہوا۔ محترم حضرات، اس کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہم پر سایہ فغن ہوا ہے، یہ جو مہینہ اپنی برکتوں کو، رحمتوں کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی گزار دیں، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو صحابہ کے پاس آتے، ان کو خوشخبری دیتے اور انہیں بتاتے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہوا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مردود شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس مہینہ میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہی تو ہے کہ اتنی فضیلتیں لے کر ہم پر آتا ہے، اور ہم عام مہینوں کی طرح 11 مہینوں کی طرح اس مہینوں کی بھی گزار دیں، ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے قریب ہوں، اللہ سے اپنی ایمانی رشتہ کو بڑھائیں، اور اللہ کے سامنے ہم ایسے بن جائیں جو اصل مقصد ہے رمضان روزے کا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا جیسے پچھلی لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، پہلے کے جو لوگ تھے ان پر بھی کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد دیکھنا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف کھانے والے بن جاؤ۔ 11 مہینے ہم ہر طرح کا کام کرتے ہیں، چاہے معاملات کے اعتبار سے، یا لوگوں کو ستا کر، یا لوگوں کو تکلیف دے کر، یا اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور رہ کر، تلاوت نہ کر کر، جیسے بھی گزارتے ہیں۔ لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو سارے نیک اعمال اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور بندہ اتنا عمل کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہی مقصد اصل ہے، لعلکم تتقون، تاکہ انسان تقوی پرہیزگاری کرے، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ محترم حضرات، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہت تحفہ لے کر آیا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ رمضان کا مہینہ جو ہے روزہ فرضیت، روزہ عام مہینوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، عام دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا ثواب ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کا انتخاب کیوں کیا روزے کی فرضیت کے لیے، جو کہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک بہت اہم رکن ہے۔ یہ مبارک مہینے کی وجہ سے ہی کیا، اس مبارک مہینے کی وجہ سے کیا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے تو میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جنت میں ایک الگ سے دروازہ بھی بنا دیا کہ صرف اس سے روزے دار ہی جا سکتے ہیں،
روزے دار جا سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جہاں اہمیت فضیلت ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کو فرض کیا، جیسے نماز ہمارے لیے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح یہ روزہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ ہمیں اس رمضان کے مہینے کو ایسے نہیں گزارنا چاہیے، اس کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے، اور بہت سے لوگ اس کی فرضیت کو اہمیت نہیں دیتے، عام دنوں کی طرح، عام فرائض کی طرح اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ اس کی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے دو لوگ آئے اور مجھ کو لے کر گئے ایک رات، ایک پہاڑی پر چڑھے لے جا کر، اور ایسی سخت اونچی پہاڑی تھی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نہیں چل سکوں گا۔ میں نے کہا کہ میں اوپر نہیں جا پاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو سہارا دیں گے، آسانی پیدا کر دیں گے۔ اس کے بعد مجھ کو لے جایا گیا۔ اوپر جب میں گیا تو جانے کے بعد وہاں میں چیخو پکار کی آواز سن رہا تھا، دیکھ رہا ہوں کہ ادھر ادھر سے چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ پوچھا، میں نے سوال کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جہنم کے چیخو پکار کی آواز ہے۔ جہنم میں جو لوگ ہیں وہ لوگ، ان پر عذاب ہو رہا ہے، وہ لوگ چنگھاڑ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان کی یہ آواز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مجھے اور آگے لے جایا گیا، میں اور آگے بڑھا۔ جب بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جبڑوں کو پکڑ کر چیرا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ خور ہیں یہ، اور ان دنوں میں کھایا کرتے تھے، یہ اللہ کے لیے روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ فرضیت کو فرض نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کھاتے پیتے تھے۔ قیامت کے دن ان کو ایسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ خواب جو ہوتے ہیں یہ خواب ہوتے ہیں، نہیں، نبی کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ نبی کے خواب جو ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں، اور ہر چیز ویسا ہو بہو ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی کوئی، تو 6 مہینہ تک رویائے صادقہ ایسے ہی سچے خواب آیا کرتے تھے۔ آپ جو رات میں دیکھتے تھے صبح ہو بہو وہ معاملہ ویسا ہی ہوتا تھا۔ تو نبی کے جو خواب ہوتے ہیں یہ سچے خواب ہوتے ہیں، رویائے صادقہ بولا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ وحی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں وہی چیز دکھائی۔ تو گویا کہ یہ رمضان کا مہینہ جہاں میں ایک اہم تحفہ لے کر آیا، یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا بھی مہینہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے، من صام ایمانا احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دیتا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے کہ یہ روزہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور کسی اور غرض سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی صحت کے لیے رکھ رہے ہیں، اپنی صحت بنانا چاہتے ہیں، اس سے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تب اللہ رب العالمین ہمارے یہ اجر کو ہمیں عطا کرے گا۔ محترم حضرات، جیسے ہم 11 مہینے کھاتے پیتے ہیں، ہمارے جسم کو تقویت دیتے ہیں، یہ جسم کی تقویت ہوتی ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے یہ روح کو تقویت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس سے روح کو تقویت ملتی ہے، روحانی طاقت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ انسان جب تلاوت کرتا ہے تو اس کے روح کو طاقت پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں۔ دوسری چیز، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اور کیا دیتا ہے؟ قیام اللیل، کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح کی روایت، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہاں بھی ہمیں بخشش مل رہی ہے۔ کون؟ تراویح، جو قیام اللیل کہا جاتا ہے، تہجد کہا جاتا ہے، رمضان کے دنوں میں اسی کو تراویح کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں نکلتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں، لوگ موجود تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، تراویح پڑھائی۔ تراویح کی نماز جب صبح ہوئی، سارے لوگ جا کر ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھائی ہے۔
اس کے بعد دوسرے دن جتنے لوگ سنے ہوتے ہیں پھر موجود ہوتے ہیں، اللہ کے رسول تمام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، تمام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں تراویح کی۔ اس کے بعد یہ لوگ جا کر مزید تیسرے دن بیان کرتے ہیں، تیسرے دن بھی آتے ہیں، تیسرے دن بھی تراویح کی نماز اللہ کے رسول پڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد بھر چکی ہے۔ اور پھر یہ لوگ بھی تیسرے دن جا کر باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے بیان کرتے ہیں۔ چوتھے دن آدمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسجدیں کھچاکھچ بھری تھی، مسجد بھری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ لوگ ہیں اور انتظار کر رہے ہیں میرا، لیکن اللہ کے رسول نہیں نکلے، اپنے حجرے سے تشریف نہیں لائے مسجد میں کہ ہم تراویح کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کے لیے آپ آتے ہیں، نماز کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو درس دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور کیا بتاتے ہیں کہ مجھے پتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا کہ آپ لوگ مسجد میں ہیں، مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ ہیں، بڑی تعداد میں تھے، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا محبوب اور پسند ہو جائے کہ اللہ تعالی ہماری اس امت محمدیہ کے لیے فرض کر دے، اور پھر امت محمدیہ کے لیے مشکل ہو اس کا ادا کرنا۔ اس لیے یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے رہے، جو تہجد کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہی تراویح اور قیام اللیل کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس کو بھی غنیمت سمجھ کے اس اہمیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ 11 مہینے ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہوں میں ملوث رکھتے ہیں، لیکن یہ مہینہ ہمیں گناہوں کی پاکی کا مہینہ ہے، ہمیں گناہوں سے باہر نکالنے کا مہینہ ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تیرا رب سمائے دنیا پر آ کر پکارتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی میرے بندے سے کہہ دے جب مجھے سوال کرتے ہیں تو میں ان سے بہت قریب ہوتا ہوں، اور جو بات وہ کہتے ہیں میں ان کو قبول کرتا ہوں۔ تو محترم حضرات، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آیت کو اللہ رب العالمین نے آیت سیام، یعنی جہاں روزے کے احکام و مسائل بیان کیا ہے قرآن میں، ان کے درمیان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ درمیان میں ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ توبہ و استغفار کا رمضان کے مہینے سے، روزے سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھ کر اسی حساب سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے کہ ہم نے جو گناہیں کی ہیں کوئی نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے، ہم نے چھپ کر جو گناہ کی ہے، ہم نے ظاہری طور پر جو گناہ کیا ہے، رب جانتا ہے۔ آج موقع ہے گڑگڑانے کا، رب آیا ہے سمائے دنیا پر سوال کر رہا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں آزاد کروں گا۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یعنی انسان ایسا عمل کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتا ہے، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو آزاد کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں پکار رہا ہے، لیکن ہم رب کو نہیں پکارتے۔ رب کو پکارنے کا مہینہ ہے، رب سے سوال کرنے کا مہینہ ہے، رب کی عبادت کا مہینہ ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا مہینہ ہے، رب کے سامنے ہمیں ہر اعتبار سے گریہ وزاری کرنے کا مہینہ ہے، اور ہمیں اس بات کا ثبوت دینا ہے، اے اللہ رب العالمین تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے۔ اے رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ہمیں اس بات کا ثبوت دینا اس مہینے میں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک ہیرا جیسا نگینہ ہمارے لیے چھپا کر رکھا ہے، اور ہم اسے حاصل کریں۔ شب قدر کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، پوری ایک عمر، ایک شخص کی عمر جتنی ہوتی ہے۔ مورخین نے حساب لگایا کہ اس رات ایک رات میں اگر کوئی شخص عبادت کر لیتا ہے تو 83-84 سال کی عبادت کے برابر اس کی عبادت ہوتی ہے۔ محترم حضرات، ہم کیسے اس راتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اپنی عید کی تیاریوں میں غور کرنے کا مقام ہے، ہم عید کی تیاری پہلے بھی کر سکتے ہیں،
ہم عید کی تیاری دن میں بھی کر سکتے ہیں. ہم اس راتوں کو ایسے ہی مجروح نہیں کرنا چاہیے, ایسے ہی نہیں گزار دینا چاہیے. جو اس کی تقدس ہے, اس کا تقدس ہے, اس کو باقی رکھنا چاہیے. اسی حساب سے ہم نے اس رمضان کے مہینہ میں گزارنا چاہیے کہ یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے. محترم حضرات, ایک اور اہم سب سے بات جو ہے, اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر کتاب نازل فرمائی ہے, آسمانی کتاب جو ہے, جو ہمارے لیے ایک قانون ہے, جو ہمارے لیے نظام حیات ہے, جو ہمارے لیے ایک اسوہ اور نمونہ ہے, جس کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی ہے, یہ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کرنے کے لیے اسی رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا. یہی نہیں بلکہ اسی رمضان کے مہینے کی طاق رات کا انتخاب کیا. یہی نہیں بلکہ اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کا انتخاب کیا جس کو امین کہا, جو فرشتوں میں سب سے سردار ہے. اور یہی نہیں بلکہ سید المرسلین, جو کہ تمام رسولوں کے سردار ہیں, اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس رسول کا انتخاب کیا. اور یہی نہیں بلکہ اس لغت کا, اس زبان کا انتخاب کیا جو کہ سب سے اہم زبان, عربی زبان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. یہی نہیں بلکہ اس مقام کا انتخاب کیا جو کہ مقدس مقام, جو کہ مامون جگہ, جس کو ام القریٰ کہا گیا, یعنی مکہ. اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا. اور یہی نہیں, اس کے مخاطب کون ہے؟ مخاطب کون ہے؟ سب سے بہتر امت, خیر امت. اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو لقب دیا, امت محمدیہ کو لقب دیا, اس کو مخاطب کیا اس قرآن کے ذریعے سے. محترم حضرات, آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن جو ہم پر نازل کیا گیا ہے, ہم اس کی کتنی عبادت کرتے ہیں, کتنی تلاوت کرتے ہیں, اس کے کتنے احکامات پر عمل کرتے ہیں, اور اس کا کتنا تقدس ہم کرتے ہیں, اس کو کتنا مقدس سمجھتے ہیں. آیا ایسی کتاب کو ہم ایسے ہی نہیں گزار دیتے جیسے عام کتابوں کو ہم گزار دیتے ہیں پڑھ کر؟ نہیں, اس کتاب کو ہمیں پڑھنا چاہیے, حرفاً حرفاً اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے. یہ کتاب سننے والے کو, یہ کتاب جن لوگوں کے پاس پڑھی جاتی تھی ان کے دل بالکل پگھل جاتے تھے, پتھر ہوا کرتے تھے, لیکن پگھل کر اسلام اور ہدایت نصیب ہو جاتی تھی. مولانا ضیاء الرحمن اعظمی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. یہ بہت بڑے محدث تھے. یہ اعظم گڑھ کی ایک بستی میں رہنے والے تھے, اور یہ غیر مسلم تھے, اور ان کی جماعت میں بہت بڑی, یعنی جو بڑی ذات کے ہوتے اس کے تھے, لیکن ان کی کسی ایک مسلمان سے دوستی تھی. ایک دن وہ مسلمان شخص ان کو مسجد میں لے کر آئے, آؤ ہمارے شیخ درس دیتے ہیں, ان کا درس سنو. چنانچہ وہ آئے اور درس سنتے ہیں کہ ان کا دل پگھل جاتا ہے. اور ایسی آیت تھی جو شرک پر ابھار رہی تھی کہ یہ شرک جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے, اور شرک کرنے والا کیسے اپنی مثل الذین مثل العنکبوت اتخذت بیتا, یہ آیت تھی سورہ عنکبوت کی. بہرحال اس کی تشریح کر رہے تھے. یہ تشریح سننے کے بعد ان کے دل ایسے پگھلے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیے. اس کے بعد کیسی مصیبتیں انہیں جھیلنی پڑی. وہاں سے نکل کر گئے دوسری مقامات پر, وہاں پورے لوگ ان کو تلاش کرتے رہے. کسی طرح عمرہ آباد پہنچے, وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر وہ مدینہ گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد پھر ان کو وہاں کی نیشنلٹی مل گئی اور وہیں رہنے لگے, حتیٰ کہ موجودہ وقت میں ایسی حدیث کی انہوں نے کتاب لکھی, ایسی خدمات انجام دیا کہ اس موجودہ وقت میں ویسی خدمات کسی نے نہیں دیا. کئی جلدوں میں ان کی حدیث کی کتاب الحدیث الشامل کر کے, یہ اس طرح کی حدیث کا نام جو ہے الجامع الصحیح کر کے اس کتاب کا نام رکھا انہوں نے, جس میں ساری صحیح احادیث کو اکٹھا کر دیا. محترم حضرات, یہ بہت اہم چیز ہے, اور یہ قرآن کی تلاوت ہم کریں تو غور کر کے کریں, کیونکہ بہت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف یہ لانے والی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے, اکثر اس میں سے ایسے تھے جو قرآن کی آواز کو ایک بار سنتے تھے, ان کا دل نرم ہو جاتا تھا اور پھر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. محترم حضرات, ہمیں اس مہینہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کی اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ اس کے فوائد کو سمجھتے ہوئے تلاوت کریں. سب سے پہلے تلاوت کریں گے تو ہمارے ایمان میں زیادتی ہوگی, تلاوت کریں گے تو گھرے سے شیطان بھاگیں گے, تلاوت کریں گے تو ہمارے لیے شفا ہے, تلاوت کریں گے تو ہمارے اعمال بڑھتے جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک حرف پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی ملتی ہے, نہیں, بلکہ اللہ رب العالمین
العالمین بڑھا کر 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین ہمارے اخلاص کے اعتبار سے بڑھاتا ہے۔ محترم حضرات، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اہمیت جو ہمیں دی گئی ہے اس رمضان کے مہینہ کی، اس کو سمجھیں، اس کو ایسے ہی نہ گنوا دیں، اس کی قدر قیمت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزاریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہم ایسے ہی گناہگار رہ جائیں، اپنے آپ کو نہ بخشوا سکیں اور ملعون قرار پائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ شخص رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کو نہ بخشوایا، اس پر لعنت بھیجیے۔ تو گویا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی، دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے۔ مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔